السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ ناظرین 25 جولائی 2018 آج ملکی سطح پر بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا دن ہے۔ عوام کا جھکاؤ کس جانب ہے، کون فاتح ہوگا، عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کس کو آگے لے کے آئیں گے۔ ہم مختلف پولنگ سٹیشنز پر وزٹ کریں گے اور صورتحال دیکھیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کو کس طرح سے بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ مہربانی۔ سر، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ہونا چاہیے جی، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ آئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے، جس کینڈیڈیٹ کو اس کا دل چاہتا ہے کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ووٹ ایک ذاتی ٹھیک ہے، چوائس ہے، اور یہ میں ڈکلیئر نہیں کروں گا میں کس کو دوں گا۔ میں میرٹ پہ دوں گا ووٹ، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کون بہترین رہنما ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے سروں کو آزمایا ہوا ہے، تو اب تبدیلی کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو تبدیلی دیکھتے ہیں کس کے لیے ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ملک کے لیے اس وقت کیا ضروری ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، اور میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں، ضرور ووٹ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور پاکستان کے لیے آنیسٹلی فیصلہ کریں، بیکاز اب ٹائم نہیں رہ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سب کو ٹرائی کر لیا، تو اس دفعہ ووٹ دیں، اور اس کو دیں جو کہ آپ کو پتہ ہے آنیسٹلی پاکستان کے لیے کام کرے گا۔ اور بائی دا وے انتظامات بالکل صحیح ہیں، میڈیا کافی غلط خبریں دے رہا ہے، بالکل کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، اور آف کورس ایک اتنا بڑا پروسیس ہے، تھوڑا سا اگر صبر بھی کرنا پڑے تو کر لیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا رائے ہے؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ملک کی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے، اور جو پہلے کی حکومت ہے اس کو ہم نہیں مانتے، بس یہی ہے۔ آپ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے؟ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں آپ سے؟ وجہ آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد ملکی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے؟ اس کو چانس دینا چاہیے، عمران خان کو ایک چانس ملنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کچھ لیڈیز موجود ہیں جو اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، جی اللہ کا شکر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ بس صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ووٹ دیا ہے؟ جی بالکل۔ کس کو دیا ہے؟ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کے بعد ملکی سطح پر بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ، ہوپ فل۔ جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ سے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ووٹر ووٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال سے تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی الیکٹ ہوئے گا پرائم منسٹر، یا جو بھی جس کی بھی حکومت آئے گی، وہ آنے والے وقت کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، کیونکہ 5 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کا فیوچر سارا کچھ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو میرے خیال سے تو یہ بہت ہی ایک اہم ہمارے لیے ایک چیز ہے، ان کے اوپر سے اسپیشلی فار دا فرسٹ ٹائم ووٹرز اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ میرا پہلا ووٹ ہے، تو میرے لیے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس کا پلڑا آپ کو بھاری لگ رہا ہے، کون اقتدار میں آنا چاہیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ میں نہیں کہنا چاہوں گی آن کیمرہ، بیکاز بس تھینک یو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جی، الیکشن ہے، ایک لوگوں میں جنون ہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم آئے گا وہ کون ہوگا؟ ابھی کہنا مناسب نہیں ہے، ہم آج کے دن پہ انتظار کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ الیکشنز ہیں، ہم لوگ تبدیلی کے لیے ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آبویسلی ہماری لائلٹیز جو ہیں وہ ہمارے کپتان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا اس سال۔
اچھا کپتان صاحب کو ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے یہ بتا سکتی ہیں آپ؟ جی ہاں، ہم لوگ یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہمارے ملک میں آ گئی ہے، ہم اس سے اب بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کو ایک چینج چاہیے اور ایک مثبت چینج چاہیے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہادر لیڈر ہی اس ملک کی قسمت بدل سکتا ہے. چلیں جی بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو ووٹ ہے وہ کپتان صاحب کے ساتھ ہے، جو کہ ہمیں لیڈیز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اقتدار میں آئیں، چونکہ ملک کی جو تقدیر ہے وہ بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. السلام علیکم، کیسے جی ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک جی. خیریت ہے؟ جی شکر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، عوام بڑھ چڑھ کے ووٹس ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ کہوں گا کہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے نا، اول تو اسی کو چینج ہونا چاہیے تھا. اب میں E11 کا رہائشی ہوں، ٹھیک ہے جی. میرا ووٹ پریویسلی میں F6 F7 میں رہا ہوں، لیکن میں E11 میں 10 سال سے رہ رہا ہوں. میرا ووٹ F8 میں ہے، ٹھیک ہے جی. اب مجھے پہلے میں F8 4 میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ووٹ وہاں تھا. F8 4 والوں نے مجھے، یہ میرے ساتھ ایک لیڈیز ہیں، ان کو بھی یہی سین ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم آ رہی ہے، اوپر سے گرمی ہے. F8 4 میں ہمارا ووٹ ہے، انہوں نے کہا جی F8 3 میں شفٹ ہو گیا. F8 3 آئے ہیں ابھی یہاں، تو ابھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے چیک کیا لسٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں F8 2 چلے جائیں. اب ہمیں پتہ لگا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں ایک سسٹم کی بات کروں نا، کہ یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو اب میرے جیسا بندہ اگلی بار کبھی بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ اللہ کرے کہ جو بھی ووٹس ڈال رہے ہیں لوگ، وہ یہ سمجھ کے ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ یہ پولیٹیشنز وغیرہ جو بھی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پولیٹیشنز کسی کا بھی کچھ کرتے ہیں. اگر کرنا ہوتا تو 5 سال 10 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے KPK میں بھی، چاہے میں KPK کا رہنے والا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. نتھنگ ایلس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو مسئلے مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ یہ ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو یہ مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں؟ بالکل مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ لیڈیز اور بھی لوگ ہوں. F8 4 سے ہمیں F8 3 بھیجا گیا، اور F8 3 سے اب ہمیں لسٹ چیک کر کے اس گرمی میں، اور اب ہم F8 2 جا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس پارٹی کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سیمس ٹو سے دیٹ کہ PTI کا وہ زیادہ ہے. PTI. ہاں جی. PTI. آپ PTI کو ووٹ ڈالیں گے؟ مطلب وہ چھوڑ دیں کہ میں کس کو ووٹ ڈالوں گا. ہاں جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI اگر اس میں اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ کیا ملکی لحاظ سے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں انشاءاللہ. ہم دیکھیں، ہم صرف عمران خان کو ایز اے لیڈر جو ہے نا وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عمران خان، باقی جو ٹیم ہے چلیں اللہ کرے کہ وہ ان کے ساتھ چلے، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان بذات خود جو ہے، ہی از اے کائنڈ آف پرسن کہ وہ لیڈ کرتا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو اللہ کرے کہ جو ان کے ساتھ ٹیم ہے، جو مختلف پارٹی سے آئی ہیں ان کے ساتھ مل کے، تو وہ اللہ کرے کہ یہ ان کے ساتھ مطلب چلیں اور ملک کے لیے کچھ کام کریں. ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سب لوگوں کو گھر سے نکلنا چاہیے اور ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ سارے وہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں. اس کے علاوہ جس جمہوریت ہے اس میں جو بھی ہے اپنی مرضی سے جہاں پہ ووٹ کاسٹ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہمارا پوچھیں گے تو ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے شاہد خاقان عباسی کو ووٹ کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ؟ اصل بیسیکلی تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کی وجہ سے. میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کافی کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بے شک ان کا اس ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہتے ہیں جی اس حوالے سے؟ یہی کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو باقی اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ملکی مفاد کے لیے وہ کیا کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ کافی ہمارے 5 سال، پچھلے 5 سال میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے کام وغیرہ ہوئے ہیں، تو اس حساب سے دوبارہ موقع ملنا چاہیے. چلیے بہت شکریہ جی. کچھ لوگ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں اسلام آباد شہر کا یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں، PMLN یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں. آج یہ UC 32 میں آج صبح سے ایک چیز دیکھنے کی آ رہی ہے کہ جو شہر کی پرچی پہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو بندے، عورتیں، مرد، بزرگ جا رہے ہیں، تو UC 32 کے حوالے سے وہ اسپیشل جو پولیس ہے یا رینجرز کے جو لوگ ہیں، وہ کچھ مخصوص لوگ، سارے UCs میں نہیں، کچھ مخصوص لوگ
क्योंकि मेरा अभी विजिट हुआ यूसी 32 में, तो कुछ मखसूस लोग शेयर की पर्ची में जो लोग आ रहे हैं उनको कहते हैं कि आप ये इसको जाएँ और पर्ची तब्दील करके लाएँ, आपको वोट नहीं डालने देंगे। तो जहाँ तक वोट के इंशाल्लाह अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। आप वोट डालते हैं? जी, किसको डालना चाह रहे हैं इस दफ़ा? डाल दिया शेर को। शेर को डाल दिए। शेर को वोट डालने की वजह क्या है जी? वजह ये है कि बहुत काम करते हैं वो। बहुत काम करते हैं। हाँ, नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं जी हमने शेर पे मोहर लगानी है, कुछ कहते हैं जी हमने बल्ले पे मोहर लगानी है। देखना यह है कि कौन इस मुल्क में जो है वो आगे मैदान मारेगा। तो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है। अच्छा, आज मुल्क की तारीख का बड़ा फैसला होने जा रहा है जी। हर कोई अपने जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको वोट बड़े जुनून से डाल रहे हैं। आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका मिला है सबको मुल्क की तकदीर बदलने का, कि वो अपने पसंदीदा और जो मुल्क के लिए बेहतर लीडर हैं उनको सिलेक्ट करें। मेरी भी कोशिश है कि जो मुल्क के लिए सबसे अच्छा लीडर है उसी को वोट दूँ। आप क्या कहती हैं, मुल्क के लिए सबसे अच्छा कौन हो सकता है? मैं तो नून को ही समझती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसके काम भी ऐसे, और फिर पिछले 5 साल में हमारे लिए वही, मेरे फैसला यही है कि वही बेहतर है अगले 5 साल के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह के करम में। वोट डाल दिए या अभी डालेंगे? हाँ, वोट डाल चुके हैं। अच्छा, बता सकते हैं आपके किसको डाला है आपने वोट? जी, पीटीआई को वोट डाला। पीटीआई को। पीटीआई को वोट डालने की वजह? इसलिए कि तंग आ चुके हैं बाकी लोगों को देख देख के, और अब इनको आजमाना चाहिए पीटीआई को। पीटीआई को आजमाना चाहिए। तो आपके ख्याल में पीटीआई अगर मैदान मार लेती है तो इस मुल्क के लिए क्या कर सकती है? ये तो अब जब कर चुकेंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन एक होप है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। मुल्की सतह पर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अवाम जो है वो बढ़ चढ़ कर अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो अपने नुमाइंदे हैं, उनको वोट डाल रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैं यही आवाम को सबसे पहले यही पैगाम है कि बाहर निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें। बाकी ये हर किसी का अपना राइट है। मैंने तो मुस्लिम लीग नून को वोट डाला है। मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा मुंतखब करें और पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए मुस्लिम लीग नून दिन रात मेहनत करके इसको एक मिसाली कंट्री बनाए। अच्छा, आप कैसे दावे से कह सकते हैं जी मुस्लिम लीग नून आगे आए? आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो इस मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएगी? जी जी बिल्कुल। वो 5 साल में जो बिजली की उन्होंने लोड शेडिंग काफ़ी एरिया में बहुत कम कर दी है। कुछ एरिया में है लेकिन वहाँ पे चोरी भी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। तो बाकी शहरों में तकरीबन अब बिल्कुल लोड शेडिंग ज़ीरो है। आपने ये इतनी गर्मी में भी देखा होगा कि बिजली नहीं गई यहाँ पे शहरों में तकरीबन, और फैक्ट्रियों को भी मिल रही है। दूसरा ये मोटरवेज, सी पैक, मेट्रो और जो मंसूबे हैं, इनको कंटिन्यूटी के लिए हमने मुस्लिम लीग नून को ही इक़्तिदार में लाना है ताकि ये मंसूबे मुकम्मल हों, सी पैक कम्प्लीट हो, जो तरक्की का पाकिस्तान की तरक्की में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बस शुक्र है जी। बताएं जी, बड़ा फैसला होने जा रहा है, वोट लोग डाल रहे हैं, बड़े जुनून से, बड़े शौक से डाल रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨया ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਛੜਿਆ। 5 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 6 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो आप क्या समझते हैं कि किसको सपोर्ट किया जाए? ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। आप समझते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद इस मुल्क के लिए बेहतर रहनुमा साबित हो सकते हैं? ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना भी, हमने मुख्तलिफ़ लोगों की राय जानी। मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर हम लोग गए। अवामी वोट के ज़रिए इक़्तिदार में आने वाले हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो ऐवान बाला में आकर बैठते हैं और अवाम की ये उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि यही हुकूमती नुमाइंदे मुल्क की तकदीर बदलने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं और यही जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो मुल्क के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ मलिक गुल नवाज़, हमसब TV, इस्लामाबाद। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel.
Thank you for watching Hum Sab TV.